الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا۔ اس کے بعد پھر اللہ کا مزید کرم ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا، اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کے تین بڑے احسان ایک کے بعد ایک ہمارے اوپر ہے۔ اللہ نے سب سے پہلا احسان کیا کہ اپنی تمام مخلوق میں اللہ نے جتنی چیزوں کو پیدا فرمایا، اس میں جو سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ مخلوق ہے جس کو انسان کہا جاتا ہے، اللہ نے ہم سب کو اس میں پیدا فرمایا۔ ہم سب کو اللہ نے انسان بنایا۔ صرف انسان اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسان کے علاوہ ہزاروں لاکھوں اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن سب سے بہتر اللہ نے ان میں انسان کو بنایا ہے۔ اور بھی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی، لیکن ان کو اللہ نے تخلیق عمومی سے پیدا فرمایا۔ وہ اللہ کی عام تخلیق ہے، اور انسان کو اللہ نے تخلیق خصوصی سے پیدا فرمایا۔ اللہ کی خاص تخلیق، خاص بناوٹ ہے یہ انسان۔ قرآن کریم میں ہے اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ کیسے بنایا، کس طریقے سے اس کا سلسلہ چلا، یہ چیزیں قرآن میں بیان نہیں کی گئی۔ اس کی تفصیل اللہ نے نہیں بتائی، کیونکہ یہ تخلیق عمومی ہے، جنرل کریشن ہے اللہ کی۔ اور انسان کو اللہ نے جو پیدا فرمایا اس کے بارے میں اللہ نے تفصیل بتائی قرآن کریم میں، کہ سب سے پہلے اللہ نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میرا ایک نائب ہوگا جو نیابت کا کام انجام دے گا، اللہ کے احکام کو دنیا میں نافذ کرے گا، اللہ کے حکموں کے مطابق خود بھی چلے گا اور دنیا والوں کو بھی چلانے کی فکر کرے گا۔ ایک خلیفہ میں زمین میں بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد مچائے گی، خون بہائے گی۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، آپ کو تسبیح کی ضرورت ہے، ہم آپ کی تسبیح کے لیے کافی ہیں، ہم آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس انسان کو پیدا کرنے کا، اس مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے علم ہے، تم لوگوں کا علم نہیں ہے، اس لیے اعتراض کر رہے ہو۔ تو اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے، انسان کو بنانے سے پہلے اس کا اعلان فرما دیا فرشتوں سے کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ تو یہ اللہ کی اسپیشل کریشن ہے، اس کو کہتے ہیں تخلیق خصوصی۔ اللہ نے خاص طور سے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد انسان کیسے ماں کے پیٹ میں آیا اور کس طریقے سے وہاں کا سلسلہ رہا، کیسے دنیا میں آیا، یہ پوری تفصیل اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا فرمایا،
کس طریقے سے ان کے لیے اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے مٹی جمع کروائی، پھر اس کا گارا بنا، پھر اس سے ایک انسان پیدا کیا اللہ نے، یہ ساری تفصیل اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرما دی۔ تو اللہ نے ہم سب کو جس مخلوق میں پیدا کیا، انسان بنایا، یہ اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا مقام اور مرتبہ اس کا ہے۔ اور باقی جتنی اللہ کی مخلوق ہے ان سب کو اللہ نے اسی انسان کی خدمت کے لیے بنایا۔ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند سورج بنائے، ستارے بنائے، سمندر پیدا کیے، اللہ نے ہوا بنائی، یہ تمام چیزیں انسانوں کی خدمت کر رہی ہے۔ زمین پر انسان رہ رہا ہے، آسمان اللہ نے چھت کے قائم مقام بنا دیا، اللہ نے ہوا کو بنایا، انسان سانس لے رہا ہے، سمندروں کو بنایا، پینے کا پانی مل رہا ہے، چاند سورج کے ذریعے انسان روشنی حاصل کر رہا ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ پھر اللہ نے انسان کو کیوں بنایا؟ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اس سوال کا جواب جب ہم ڈھونڈیں گے تو اس کا جواب ہمیں سائنس کے یہاں نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن کریم کے اندر دیا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنات اور انسان کی پیدائش کا مقصد قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کی بھلائی کے لیے پیدا فرمایا ہے، دوسرے انسانوں کے کام آنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کی، ہماری اور آپ کی، اپنی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق کی پیدائش کا مقصد یہ بیان کیا کہ اللہ اس کو عبادت کے لیے پیدا فرما رہے ہیں۔ اور جب ہم اس زندگی کو گزار کر کے دوسری دنیا میں جائیں گے، اس وقت ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کے بارے میں سوال کریں گے، اس زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم نے اچھی زندگی گزاری ہوگی اللہ کے حکموں کے مطابق تو ہم وہاں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اپنی من مرضی کی ہوگی، اللہ کے حکموں کو نہیں دیکھا ہوگا، رسول کے طریقے کو نہیں دیکھا ہوگا تو ہم وہاں ناکام ہو جائیں گے۔ آج ہم اور آپ سوچ رہے ہیں ہماری جیب میں پیسہ آ گیا، ہم کامیاب ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ جو آدمی جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، وہ آدمی یقیناً کامیاب ہو گیا۔ تو حقیقی کامیابی یہ ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے پیسہ کما لیا، ہماری جیب میں پیسے آ گئے، تجوری بھری پڑی ہے، بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، ہم کامیاب ہو گئے۔ پیسہ تو فرعون کے پاس بھی تھا، قارون کے پاس بھی تھا، اور اتنا پیسہ تھا آج کل کے اڈانی اور امبانی ان کی جوتیوں کے نیچے رہا کرتے تھے۔ اتنا پیسہ فرعون کے پاس، اتنی دولت قارون کے پاس تھی، بڑی جماعت ہوتی تھی خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے۔ اندازہ لگائیے کتنی دولت ہوگی۔ لیکن کیا جب اللہ کا عذاب اس پر آیا تو اس کا کوئی روپیہ کام آیا؟ کوئی دولت کام آئی؟ کوئی روپیہ، کوئی پیسہ، کوئی دولت اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ تو ہم اور آپ بھی اگر اپنی من مرضی زندگی گزار کر دنیا سے جائیں گے تو ہماری یہ دولت اللہ کے عذاب سے ہمیں نہیں بچا سکتی۔ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے۔ تو ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال ہوگا اللہ کے یہاں۔ روایت میں ہے کہ 5 سوال اللہ پوچھیں گے، جب تک ان کا جواب نہیں دے دیتا انسان اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ سب سے پہلا سوال زندگی کے بارے میں ہوگا۔ اللہ نے عمر دی تھی، 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی عطا کی تھی، اس زندگی کو کہاں گزار کر کے آئے؟ کن چیزوں میں برباد کیا اپنے وقت کو؟ اس زندگی کو نماز میں لگایا، قرآن کریم کی تلاوت میں لگایا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں لگایا، انسانوں کی خدمت میں لگایا، ماں باپ کی خدمت میں لگایا، یہ کہاں گزار کر کے آئے؟ اللہ کے ہاں سب سے پہلا سوال انسان کی پوری زندگی کے بارے میں ہوگا کہ اس زندگی کو کہاں خرچ کیا، اس زندگی کو اپنی پیدائش کے مقصد میں لگایا یا نہیں، اس زندگی کو کہیں گیم کھیلنے میں تو گزار کر نہیں آ گئے، اس زندگی کو کہیں فلمیں دیکھنے میں تو نہیں گزار کر آ گئے، اس زندگی کو کہیں فضول کی بحثوں میں اور تکرار میں گزار کر کے نہیں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کتنا وقت ہمارا نمازوں میں صرف ہوا، اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔
آج ہم نماز کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے. دن بھر میں کتنے سجدے ہمارے چھوٹ رہے ہیں. شیطان نے صرف ایک سجدہ چھوڑا تھا. ایک سجدے کا حکم اللہ نے دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیم کے لیے جھک جاؤ. شیطان نے انکار کیا. اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے. صرف ایک سجدہ شیطان نے چھوڑا، ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس کو اپنے دربار سے، اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اس کو مردود کہہ دیا، اس پر لعنت کی اللہ نے. ہم دن بھر میں کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں؟ دن بھر میں فرض اور واجب لگا کر کے 20 رکعت ہوتی ہے اور ہر رکعت میں 2 سجدے. تو دن بھر میں ہم 40 سجدے روزانہ چھوڑ رہے ہیں. ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، 4 سجدے ہم نے چھوڑ دیے. فرض کی بات کر رہا ہوں. ظہر کی نماز نہیں پڑھی، 8 سجدے ہم نے چھوڑ دیے. عصر کی نماز نہیں پڑھی، 8 سجدے اور چھوڑ دیے. مغرب کی نماز نہیں پڑھی، 6 سجدے چھوڑ دیے. عشاء کی نماز نہیں پڑھی، 8 سجدے چھوڑ دیے. وتر نہیں پڑھی، 6 سجدے وہاں چھوڑ دیے. تو فرض اور واجب ملا کر دن بھر میں 20 رکعتیں ہمارے اوپر. 20 رکعت ہم روزانہ نہیں پڑھ رہے ہیں، 40 سجدے ہم روزانہ چھوڑ رہے ہیں. ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ شیطان کو ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیشہ کے لیے مردود کہہ دیا، ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے نکال دیا. اور ہم اور آپ تو روزانہ 40 سجدے چھوڑ رہے ہیں. ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہم نے نماز کو ایک ہلکے میں لے لیا، معمولی چیز سمجھ لیا. حالانکہ نماز یہ تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے، لیکن ہم نے اس کو کچھ نہیں سمجھا. اذان ہو رہی ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، ہم سو رہے ہیں. ظہر کی اذان ہو رہی ہے، ہم اپنی دکان میں ہیں، آفس میں. عصر کی اذان ہو رہی ہے، ہم کرکٹ کے میدان میں ہیں، کھیل میں لگے ہوئے ہیں. مغرب کی اذان ہو رہی ہے، گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں. عشاء کی اذان ہو رہی ہے، ہم چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی فرصت نہیں. تو اللہ کے یہاں ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال ہوگا. زندگی ہم کہاں گزار کر کے آئے؟ نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، روزہ رکھا، اللہ کے دین کی خدمت کی، لوگوں کی خدمت کی، اپنے ایمان کو، اعمال کو، اخلاق کو بنانے میں وقت ضائع کیا، یا دوسری طرف گیم کھیلنے میں، فلمیں دیکھنے میں، فضول باتوں میں، ایک دوسرے کو ستانے میں، یا اور کسی چیز میں وقت ضائع کر کے آئے؟ اللہ کے یہاں یہ سوال ہوگا. اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ہماری اور آپ کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں رکھی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اپنے ایمان کو بنائیں، اعمال کو بنائیں، اخلاق کو بنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک مومن کے ترازو میں جب وزن کیا جائے گا اعمال کا، تو سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. اچھے اخلاق کی اتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی ہے. ہم اور آپ دیکھیں ہمارے اخلاق کتنے اچھے ہیں. گھر والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہم کر رہے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہے. اللہ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا. قرآن کریم میں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ زندگی اللہ نے یوں ہی بیکار دی ہے کہ بس کھاؤ پیو مر جاؤ، مٹی میں مل جاؤ، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی اللہ نے ایک مقصد کے لیے دی ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. اس مقصد کے تحت اگر اس زندگی کو گزارو گے، کامیابی تمہارے ہاتھ آئے گی. قیامت کے دن جب انسان کو نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، جس طرح دنیا میں انسان امتحان دیتا ہے، ایگزام دیتا ہے، تو پھر اس کا جب رزلٹ آتا ہے، اگر اچھا رزلٹ آتا ہے، وہ پاس ہو جاتا ہے اور اچھے نمبرات حاصل کرتا ہے، تو اپنے گھر والوں کو دکھاتا ہے، دوستوں کو دکھاتا ہے، بھائی بہنوں کو دکھاتا ہے، رشتہ داروں کو دکھاتا ہے کہ دیکھیے میں اپنے امتحان میں، اپنے ایگزام میں کامیاب ہو گیا.
میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آیا ہوں، میں پاس ہو گیا ہوں، جس طرح دنیا میں دکھاتا ہے، اسی طرح جب قیامت کے دن انسان کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے اور کامیاب ہو جائے گا تو وہ اپنے نامہ اعمال کو ہوا میں لہرائے گا اور اپنے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو دکھائے گا کہ دیکھو میرا نامہ اعمال، مجھے احساس تھا، مجھے پتا تھا کہ ایک دن حساب ہونا ہے، میں نے اسی اعتبار سے زندگی گزاری تھی، اللہ کی مان کر، رسول اللہ کی مان کر میں زندگی گزارتا تھا، آج میں کامیاب ہو گیا۔ اور جس کا نتیجہ برا آئے گا، جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ افسوس کرے گا اور کہے گا کاش یہ حساب و کتاب کا دن ہوتا ہی نہیں، کاش میں مر کر مٹی میں مل جاتا، مجھ سے کوئی سوال جواب نہ ہوتا۔ اس وقت افسوس کرے گا، اس وقت اس کو افسوس ہوگا کہ کاش میں نے دنیا میں زندگی اللہ کی مان کر کے گزار لی ہوتی، کاش میں نے فلاں آدمی سے دوستی نہ کی ہوتی، کاش میں نے شیطان کو اپنا رہنما نہ بنایا ہوتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنا لیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کا جب اجتماع ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب جمع ہوں گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ سب کے سب اللہ کے سامنے سجدے میں جھک جاؤ۔ تو وہ تمام انسان جو دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے وہ اللہ کے سامنے سجدے میں جھک جائیں گے، اور جو آدمی دنیا میں نماز نہیں پڑھتے ہوں گے وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سجدے میں جا نہیں سکیں گے، ان کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی تختے کی طرح، وہ اپنی کمر کو موڑ کر سجدے میں نہیں جا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان تمام کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ تو جو آدمی دنیا میں نماز نہیں پڑھتا، آخرت میں اس کا انجام یہ ہوگا اللہ کے سامنے بھی وہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ جو دنیا میں سجدہ کرتا ہوگا اللہ کے سامنے قیامت کے دن وہی سجدے میں جا سکے گا۔ ہمیں اور آپ کو نماز کو اہمیت دینی ہے، نماز کے لیے وقت نکالنا ہے۔ ہم ساری چیزوں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، فضول بیٹھے گھنٹوں کے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، لیکن 10 منٹ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ نماز ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ نماز ہمیں بہت سارے فتنوں سے بچاتی ہے، بہت سارے گناہوں سے بچاتی ہے، اور یہ ہم پر فرض ہے۔ آج فرض کی پرواہ نہیں ہے، آدمی نفل کے پیچھے لگا ہوا ہے، سنت کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور فرض کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ وہی حال ہو گیا کہ تہجد کا بھی قضا نہیں ہوتی اور فجر کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ تہجد میں ہمیشہ اٹھ رہے ہیں، فجر کی نماز جو فرض ہے وہ پڑھ نہیں رہے۔ تو ہمارا بھی یہی کام ہو گیا، جو چیزیں فرض اور واجب درجے کی نہیں ہے اس کے لیے اتنا اہتمام کیا جاتا ہے، اتنا اہتمام کیا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ فرض سے بڑھ کر ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں آدمی کہاں کہاں سے پہنچ جاتا ہے۔ سعودی میں رہ رہا ہے، رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، جنازے میں پہنچ جائے گا، اور فرض نماز گھر کے قریب مسجد ہے وہ پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے، حالانکہ 2-4 آدمی بھی جنازے کی نماز پڑھ لے ادا ہو جائے گی، وہ فرض کفایہ ہے، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن نماز تو فرض عین ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ گھر کے برابر میں مسجد ہے لیکن نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں، جنازے کے لیے دوسرے گاؤں، دوسرے شہر، دوسرے ملک تک جا رہے ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو کم درجے کی ہے، جس میں اگر ہم نہ جائیں تب بھی ہمیں گناہ نہیں ہوگا، اس چیز میں بڑا اہتمام کر رہے ہیں۔ لیکن نماز پڑھنے کے لیے جو فرض ہے 5 وقتہ نماز ہے، اس کے لیے وقت نہیں نکل رہا ہے، اس کا کوئی اہتمام نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم دین کو سمجھ نہیں پائے، کون سی چیز کس درجے کی ہے، فرض نماز کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، سنت کا کیا مقام ہے، نفل کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ جب ہم اس چیز کو سمجھیں گے تب ان چیزوں کی پابندی کر سکیں گے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے ایک مقصد کے تحت دی ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ اگر ہماری زندگی ایسے گزرے گی ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہماری زندگی اس کے خلاف گزرے گی تو ہم ناکام ہیں، اور ہمیشہ ہمیش کی ناکامی ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح طریقے پر گزارے، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور جو دوسری چیزیں ہیں جو ان کے خلاف ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ
عنقریب آنے والا ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے تاکہ یہ رمضان ہمارے لیے واقعی بابرکت ہو جائے، ہمارے لیے واقعی رمضان مبارک ہو جائے۔ صرف مبارکباد دینے سے رمضان مبارک نہیں ہوگا، رمضان مبارک ابھی سے ہی میسیج آنا شروع ہو گئے، رمضان مبارک ایڈوانس میں، لیکن رمضان بھی اللہ کی طرف سے ایک مقدس مہینہ ہے، لیکن ہمارے لیے مبارک تبھی ہوگا جب ہم اس کو صحیح طریقے پر گزاریں گے، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے لیے وہ رمضان مبارک اور رحمت اسی وقت ہوگا جس طرح آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، رمضان کی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی ہماری بدل جائے، تب جا کر کے ہمارے لیے وہ رمضان مبارک ہوگا۔ بہرحال تو یہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے مقصد کے تحت، جس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے تحت گزاریں تو ہم کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔